مسلک اعلیٰ حضرت تو حلوہ کھانے کا مسلک ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے صرف فاتحہ کرا دو جل سے جلوس کر لو بس ہو گیا. اصل دین کہاں ہے؟ دین اصل کیا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد مجھے یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت جب تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اللہ و رسول کے دشمنوں سے عداوت مکمل نہ ہو. تو دونوں ہونا چاہیے. محبت جن سے کرتے ہیں اس کا بھی اعلان ہو اور جن سے نفرت کرتے ہیں ان پہ بجلیاں بھی گراتے جاؤ کہ یہ نبی کے لاڈلے ہیں. چاہے گھر والے ہو یا در والے ہو ہم سنیوں کے لیے سب ہمارے سر والے ہیں. سب ہمارے سروں کا تاج. سبحان اللہ. تبھی تو ہم مچل مچل کے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو نیت اچھے کرنے کی بات ہو رہی تھی. کتنا فائدہ ہے نیت اچھی کرنے کا. سمجھ گئے ہوں گے نا آپ کو؟ تو ہر عمل جو بھی کرتے ہو اس میں نیت کو اچھا کر لو. اور نیت کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ یہ عمل ہم اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بے شک. صرف اتنا سوچنا. اور آپ جانتے ہیں یہ ہم بھول گئے بزرگوں کا. صوفیہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ جب تک ان کی نیت حاضر نہیں ہوتی تھی تب تک وہ قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے تھے. غالباً حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ان سے کسی نے آ کے عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیں. وہ اس وقت کسی اور دھن میں تھے کسی اور اس میں تھے رنگ میں. تو انہوں نے انکار فرما دیا. کافی اس نے اصرار کیا لیکن آپ نے فرمایا نہیں میں ابھی تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا ہوں ابھی بات نہیں کر سکتا ہوں ابھی تذکیر کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا ہوں. کافی اس نے اصرار کیا نہیں کیا چلا گیا. اس کے بعد میں خادم نے عرض کیا حضور جب بھی کوئی آتا تھا آپ سے کوئی نصیحت مانگتا تھا کوئی اچھی بات پوچھتا تھا تو آپ کبھی ایسی مخالفت نہیں کرتے تھے. آپ اس طرح سے بے رخی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے لیکن آج تو آپ نے بھگا دیا. فرمایا اللہ اکبر. آپ دیکھو میرے بھائیو ہم کہاں ہیں اور ہمارے بزرگ کہاں تھے. فرمایا میں نے نصیحت اسے اس لیے نہیں کی کہ اس وقت میری نیت حاضر نہیں تھی اور جب تک نیت حاضر نہ ہو تب تک کوئی بھی عمل کرنا یہ بندے مومن کی شان کے لائق نہیں. بے شک. سبحان اللہ. یہ نیت المومن خیر من عملی کا مظاہرہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیو ان مجلسوں میں محفلوں میں آؤ تب بھی نیت کو اچھا کر کے آؤ اور مجلسیں سجاؤ تب بھی اچھی نیت کرو. اور صرف مجلس کی بات نہیں ہے. ہم کتنے کام کرتے ہیں غریبوں کو یتیموں کو ہم سب پالتے ہیں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں بے کسوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اکثر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی وجہ سے اسے دیتے ہیں کہیں کسی وجہ سے مدد کرتے ہیں. ارے کاش پہ دنیا کی ساری غرضیں ایک طرف پیروں کے نیچے کہ یہ کہو ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں دینے کا حکم دیا ہے ہمارے رسول نے دینے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اور غریبوں کو پالنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت. سبحان اللہ. بے شمار عمل ہے ہمارے لیکن ان اعمال کو ہم بیکار کر دیتے ہیں. یاد رکھو یہ تمام امت کا اجماعی موقف ہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں مل سکتا. بغیر اچھی نیت کے کوئی بھی عمل کر ڈالو چاہے تم اپنی گردن تک کٹا دو. مشکات کی بڑی مشہور حدیث ہے ایک شہید ایک عالم اور ایک سخی کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے تینوں کا انجام بیان فرمایا. نتیجہ یہ ہے کہ رب قدیر تینوں کو اٹھا کے منہ کے بل جہنم میں داخل فرما دے. تینوں عرض کریں گے مولا شہید کہے گا ہم نے تو گردن کٹائی سخی کہے گا ہم نے ساری دولت لٹا دی عالم کہے گا مولا ہم نے تو علم کے خزانے لوگوں کے سینوں میں اونڈیل دیے تھے ہم نے تو اتنا دین کا کام کیا یہ کیا وہ کیا. رب فرمائے گا تم سب نے اس لیے کیا میں خلاصہ بتا رہا ہوں مختصر کر کے سب نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں عالم سے فرمائے گا تجھے عالم کہا جائے فقط قیل تو وہ کہہ لیا گیا. شہید سے کہے گا
تجھے جری اور شجاع کہا جائے، فقط قیل اور سخی سے کہے گا تجھے داتا اور بڑا سخی کہا جائے، وہ کہہ لیا گیا ہماری بارگاہ میں تیرا کچھ باقی نہیں ہے، تیرا کوئی اجر و ثواب ہمارے یہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں یہ تینوں، لیکن کیا ہوا؟ صرف نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے سب کا سب دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس لیے اچھی نیت، اور یہ تو میلاد مصطفیٰ کی مبارک محفل ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پیغمبر آدم و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانے کے لیے امپریس کیا ہے، زور دیا ہے، اور تاکیدات کے ساتھ میں ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کو متوجہ کیا ہے کہ کسی اور کو آئیڈیل بنانے، کسی اور کو رول ماڈل سمجھنے، کسی اور کو اپنا مقتدی اور پیشوا ماننے کی بجائے کسی اور کی نقل اتارنے، کسی اور کے طرز اور عادات کو اپنانے کی بجائے تمہیں کسی کی غرض نہیں ہے، ارے تمہیں خالی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ رب قادر و متعال نے تمہیں وہ اسوہ دیا ہے کہ جس پہ چلو گے، جسے اپناؤ گے تو دنیا کی ہر چیز تمہاری گدا ہوگی، اور آخرت کی اعلیٰ منزلیں رب قدیر تمہارے لیے مقرر فرما۔ سبحان اللہ، بے شک بہت لَقَدْ خوب۔ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رب قدیر نے علماء کرام تشریف فرمائے، دیکھیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ اتنی تاکیدات کے ساتھ، لام تاکید کا ہے، قد تاکید کے لیے فی رسول اللہ ظرف کو مقدم کر کے تاکید کی گئی، اتنی تاکیدات کے ساتھ میں رب فرما رہا ہے أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اور آپ کے لیے رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نمونہ عمل بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ دیگر اسباب و وجوہ کی سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف ایک وجہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس وقت آپ غور کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو آپ بھی متفق ہوں گے مجھ سے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کی نقل کرتا ہے، یہ فطرت میں ہے۔ تقلید انسان کے خمیر میں گویا کہ سمائی ہوئی ہے۔ انسان کہیں کسی کو رول ماڈل بناتا ہے، کہیں کسی کو اپنا پیشوا اور مقتدی بناتا ہے، کوئی کسی کو مطمئن نظر رکھتا ہے، کوئی کسی کی زندگی کو مشعل راہ بناتا ہے۔ انسان پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، یہاں تک کہ کھانے پینے میں، بلکہ سونے جاگنے تک میں انسان کسی نہ کسی کی نقل ضرور کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، یہ مزاج بشر ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی نقل اتارتا ہے۔ ہم اور آپ مثال کے طور پر ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہم نے نقل کر کر کے اردو اور ہندی بھاشا کا مکسچر جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جسے چاہے اردو کہہ لیں یا ہندی کہہ لیں، جو ہماری مادری زبان ہے وہ زبان ہم بولنے لگتے ہیں۔ لیکن عرب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندی اور اردو نہیں بولتا، وہ عربی زبان بولتا ہے، عربیوں کے یہاں پیدا ہوا۔ لیکن اگر عرب دیش میں بھی کوئی ہندوستانی کے یہاں، پاکستانی کے یہاں، بنگلہ دیشی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عربی نہیں بولتا ہے بچپن میں ہی، پیدا ہوتے ہی، بلکہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی زبان بولتا ہے، انہی کا رہن سہن اپناتا ہے، انہی کے جیسے کپڑے پہنتا ہے، انہی کے جیسے کھانے کے انداز ہے، کھانے میں وہی چیزیں اسے پسند ہیں جو ہندوستانی کو پسند ہے، جو بنگلہ دیشی کو پسند ہے، وہ عربیوں کی ڈشیں پسند نہیں کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کسی نہ کسی کی تقلید اور پیروی اور اتباع ضرور کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ رب قدیر ہمارے اس مزاج کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے فرمایا دنیا تقلید تو کرے گی اور کرتی ہے، لیکن اے غلامان مصطفیٰ اگر دنیا کو کسی کی تقلید کرنا چاہیے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ سید ابرار و اخیار ہے، وہ نبیوں کا نبی ہے، وہ امام الانبیاء خاتم پیغمبراں ہے، جس کے طریقے پر چلو گے تو کائنات تمہاری غلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت مفتی عاصم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میں مصباحی نہیں، میں جامعۃ الاحمدیہ سے فارغ ہوں۔ بہرحال ایک غلط فہمی تھی، غور کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اور دنیا کو آپ دیکھ لیں، دنیا تقلید تو کرتی ہے، نقل تو کرتی ہے، لیکن کوئی کسی کے بتانے پر، کوئی کسی کے بتانے پر، کوئی کسی کے بتانے پر کرتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اور بلکہ ہر عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگا کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کسی کو رول ماڈل بتائے، کسی کو آئیڈیل بتائے، کسی کو نمونہ عمل بتائے، کسی کی زندگی کو لوگوں کے لیے امپریس کرنے والا بتائے، یہ دنیا کا اپنا مزاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ جسے رول ماڈل بنا رہا ہے اس کی ہر اچھائی اور کمی کو وہ جانتا نہیں ہے، اس کی فطرت کی ایک ایک باریکی پر اس کی نگاہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، باطن کو دیکھنے کی نگاہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن رب قدیر وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر حیا اور نہا کو جانتا ہے، وہ دلوں کے دریچوں میں دبی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس مولا نے فرمایا ہے نہ تم کسی ہیرو کو، نہ ہیروئن کو، نہ کرکٹر کو، نہ کسی تاجور کو، نہ کسی فلاسفر کو، نہ کسی علوم رکھنے والے کو، دنیا کے کسی تاجور کو تم اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، مصطفیٰ کا کردار تم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب، ماشاءاللہ۔